دیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ میں مغربی بائیس پاس پر چھٹے روز بھی دھرنا جاری ہے۔ مذاکرات کا چوتھا دور بھی ناکام ہو گیا، وزیراعظم کے آنے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر سانحہ مشق کے متاثرین کا میتوں کے ہمراہ احتجاجی دھرنا چھٹے روز بھی جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی لواحقین کو نہ منا سکے۔ ہزارہ برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے شہر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی کی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز پہلی بار صوبائی حکومت اس وقت حرکت میں نظر آئی جب وزیر اعلیٰ بلوچستان دبئی سے کوئٹہ پہنچے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے اعلیٰ سطحی اجلاس بلایا، اہم فیصلے ہوئے۔ وفاقی اور صوبائی وزراء نمائندوں کے بعد باقاعدہ طور پر وہ ورثاء کے پاس آئے، انہیں منانے کی کوشش کی مگر سب بے سود رہا۔ دھرنا وزیر اعظم پاکستان کی آمد سے ہی مشروط رہا۔ وزیر اعظم پاکستان نے لواحقین کو پیغام بھی یہی کہا کہ میں جلد آؤں گا۔ مظاہرین میتوں کی تدفین کر دیں مگر ورثاء ان کی آمد پر ہی احتجاج ختم کرنے پر بضد ہیں۔ وفاقی صوبائی نمائندوں اور لواحقین کے مابین 5 مرتبہ مذاکرات ہوئے جو ناکام رہے۔ پی ڈی ایم کی اعلیٰ قیادت کی آج دھرنے میں آمد متوقع ہے۔ ادھر وزیراعظم عمران خان کا ترک ٹی وی کو انٹرویو، کہتے ہیں مچ میں کارکنوں کی شہادتوں کا واقعہ افسوسناک ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہزارہ برادری کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کے سامنے بھی مسئلہ کشمیر اٹھاؤں گا۔ مغرب میں رہنے کی وجہ سے اسلاموفوبیا سے بخوبی آگاہ ہوں۔ مودی کی حکومت آر ایس ایس کے نظریات کو عملی جامہ پہنا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا تو ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ بھارت میں موجود حکومت انتہا پسند آر ایس ایس کی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کوئٹہ جانے کا اعلان کر دیا۔ مشق دہشت گردی میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت کریں گے۔ وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹ میں درخواست کی ہے کہ شہداء کی تدفین کی جائے۔ لواحقین کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں، کبھی بھی عوام کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ وزیراعظم نے کہا کہ مستقبل میں ایسے واقعات روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ہزارہ برادری کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے مطالبات کا احساس ہے، جانتے ہیں ہمارا پڑوسی فرقہ واریت کو فروغ دے رہا ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ ہزارہ برادری کے شہداء کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز آج کوئٹہ جائیں گی۔ مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اللہ مر سانحے میں جاں بحق ہونے والوں کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے اور آپ کو صبر دے۔ مریم نواز نے کہا کہ میری دکھی ماؤں بہنوں، اپنے پیاروں کا ایسا ظالمانہ قتل معمولی سانحہ نہیں ہے۔ پوری قوم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہے، لیکن آپ ایک بے حس اور پتھر دل انسان کا انتظار نہ کریں، وہ آپ کو یا عوام کو جواب دے نہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ احتساب عدالت لاہور میں رمضان شوگر ملز ریفرنس سے متعلق کیس کی سماعت، حمزہ شہباز کو عدالت پیش نہ کرنے پر احتساب عدالت کے جج جیل حکام پر برہم۔ کورونا کے بعد حمزہ شہباز کو کمزوری ہوئی جس سے جوڑوں کا درد بڑھا، جیل ڈاکٹر کی وضاحت، آپ زبانی جو مرضی کہتے رہیں میں کیسے یقین کر لوں، درخواست لکھ کر دیا کریں، جج کا استفسار۔ ڈاکٹر عدالت نے حمزہ شہباز کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی ہے۔ یہاں پر بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے۔ کرونا 24 گھنٹوں میں مزید 50 انسانی جانیں نکل گیا، اموات کی تعداد 10,511 ہو گئی، مزید 2,482 افراد میں کرونا کی تشخیص، مریضوں کی تعداد 4,95,075 ہو گئی، 4,48,393 مریض صحتیاب، 34,049 سے زائد مریض زیر علاج۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,482 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,42,835، سندھ میں 2,21,734، خیبر پختونخوا میں 60,229، بلوچستان میں 18,300، گلگت میں 4,874، اسلام آباد میں 38,687، جبکہ آزاد کشمیر میں 8,416 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔
افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ کورونا وائرس سے ایک اور سیاستدان کی جان لے گیا۔ مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی منیرہ یاسین کورونا سے جاں بحق ہو گئیں۔ منیرہ یامین ستی کافی دنوں سے کورونا کے باعث وینٹی لیٹر پر تھیں۔ افسوسناک خبر ہے، آپ کو بتائیں کہ کورونا وائرس ایک اور سیاستدان کی جان نکل گیا۔ مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی منیرہ یامین ستی کورونا سے جاں بحق ہو گئیں۔ منیرہ یامین ستی کافی دنوں سے کورونا کے باعث وینٹی لیٹر پر تھیں۔ اداکار علی رحمان بھی عالمی وبا میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے خود کو آئسولیٹ کرتے ہوئے اپنے مداحوں سے التماس کی ہے کہ وہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ کہتے ہیں عالمی وبا کے بعد انتہائی محتاط رہا اور اس سے بچنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیریں اختیار کیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس عالمی وبا میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کو بتائیں کہ اداکار علی رحمان بھی کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے خود کو آئسولیٹ کرتے ہوئے اپنے مداحوں سے التماس کی ہے کہ وہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ کہتے ہیں عالمی وبا کے بعد انتہائی محتاط رہا، اس کے باوجود وہ کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ ادھر دنیا بھر میں کورونا سے 18,90,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ 8,76,00,000 مریض، امریکہ میں 3,69,000، برازیل میں 1,99,000، بھارت میں 1,50,000، میکسیکو میں 1,29,000، روس میں 60,000، فرانس میں 66,565 اور سعودی عرب میں 6,272 اموات ہو چکی ہیں۔ دنیا میں کورونا کے 6,16,70,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے ہیں اور 2,34,07,000 سے زائد زیر علاج ہیں۔ امریکہ میں کورونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے، جہاں 3,65,664 اموات ہو چکی ہیں اور 2,15,79,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ بھارت کورونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,50,151 اور 1,03,75,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ برازیل میں کورونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 1,97,777 اور 78,12,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ افغان سرزمین سے ضلع مہمت میں پاک فوج کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی فضل واحد شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے ضلع مہمت میں پاک فوج کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا۔ حملے کے دوران دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ISPR کے مطابق اس حملے کے دوران پاک فوج کا 25 سالہ سپاہی فضل واحد شہید ہو گیا۔ شہید فضل واحد کا تعلق شانگلہ سے ہے۔ افغانستان کی سرزمین سے ہونے والے حملے کے بعد پاک فوج نے دہشت گرد حملے کا بھرپور جواب دیا۔ افسوسناک خبر ہے، آپ کو بتائیں کہ افغانستان کی جانب سے جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق افغانستان کی سرزمین سے ضلع مہمت میں پاک فوج کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا۔ پاکستان کے افغانستان سے حملے کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا افغانستان سے پاک فوج پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کی مذمت کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے مذمت کی گئی ہے۔ پاکستان کی افغانستان سے حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا افغانستان سے پاک فوج پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کی مذمت کرتے ہیں۔ اور یہاں افسوسناک خبر شامل کریں گے مریدکے سے، جہاں پر آہدیاں روڈ پر فرنس آئل فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ لاشوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر فیروز والا منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا واقعے پر اظہار افسوس۔ یہ افسوسناک واقعہ مریدکے میں پیش آیا، جہاں پر فرنس آئل فیکٹری میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ لاشوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر فیروز والا منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا واقعے پر اظہار افسوس۔
آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر فرنس آئل فیکٹری میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے میاں جمیل۔ میاں جمیل بتائیے گا کیا آگ لگنے کی وجہ معلوم ہو سکی ہے؟ جی بالکل، امریکہ فیکٹری میں کام کرنے والے 3 افراد لاپتہ ہیں، جبکہ ریسکیو امدادی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر لاپتہ افراد کی لاشیں نکال لی ہے، اور ریسکیو آپریشن میں لاہور اور امریکہ میں 30 گاڑیاں اور 30 ریسکیو اور 10 گاڑیاں بھی شامل ہے۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی لاشیں تحصیل ہیڈ کوارٹر منتقل کر دی گئی ہے۔ ابھی تک جو ہے یہ اندازہ نہیں لگا سکا کہ آگ کس وجہ سے لگی ہے۔ میاں جمیل یہ بتائیے گا کیا لاشوں کی شناخت کر لی گئی ہے؟ جی ابھی تک جو ہے امریکہ پولیس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جتنی بھی یہاں سے لاشیں نکالی جا رہی ہے یہ امریکہ THQ ہاسپٹل میں منتقل کر دیا جائے، تاکہ اس کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی۔ جیسے ہی ان کی شناخت کی جائے گی پھر اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ میاں جمیل، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ لاشوں کی شناخت تاحال نہ ہو سکی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ منصورہ، آبان ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں گیس کی بندش۔ فیروز پور روڈ، شادمان کے علاقوں میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ لارنس روڈ، میسن روڈ کے علاقوں سے بھی گیس غائب۔ مال روڈ اور ملحقہ علاقوں میں بھی گیس کہیں زیادہ اور کہیں کم۔ لاہور میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ منصورہ، آبان ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں گیس کی بندش۔ فیروز پور روڈ، شادمان کے علاقوں میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جس کے باعث لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لارنس روڈ، میسن روڈ کے علاقوں سے بھی گیس غائب۔ مال روڈ اور ملحقہ علاقوں میں بھی کہیں گیس اور کہیں گیس کم۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ پنجاب سیف سٹی اتھارٹیز نے 2020 کا الیکٹرانک چالان ڈیٹا جاری کر دیا۔ 2020 میں 19,86,464 الیکٹرانک چالان جاری کیے گئے۔ گاڑیوں کے 9,99,398 الیکٹرانک چالان کیے گئے۔ موٹر سائیکلوں اور رکشوں کے 9,49,436 چالان ہوئے ہیں۔ کمرشل گاڑیوں کے 37,630 الیکٹرانک چالان بھیجے گئے۔ چالان 19,27,39,400 روپے قومی خزانے میں جمع ہوئے۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی نے 2020 میں چالان کی تفصیلات پیش کر دی ہیں۔ 2020 میں 19,86,464 الیکٹرانک چالان جاری کیے گئے۔ گاڑیوں کے 9,99,398، موٹر سائیکل اور رکشوں کے 9,49,436 چالان ہوئے۔ کمرشل گاڑیوں کے 37,630 الیکٹرانک چالان بھیجے گئے۔ چالان 19,27,39,400 روپے قومی خزانے میں جمع ہوئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کہتے ہیں مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ چاہتا ہوں کہ قانون سازی کا عمل آگے بڑھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی زیر صدارت حکومتی رہنماؤں کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، شفقت محمود، عامر ڈوگر، علی محمد خان اور ڈاکٹر بابر اعوان نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملکی، سیاسی، معاشی اور کورونا سے متعلق امور زیر بحث آئے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے اور اپوزیشن جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں سے مشاورت پر بھی غور کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دن پورے کرنا آئینی طور پر ضروری ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس بلانے سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ پی ڈی ایم نے گریٹر اقبال پارک میں جلسے سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کرنے سے انکار کر دیا۔ 13 دسمبر کو جلسے سے گریٹر اقبال پارک میں املاک کو نقصان پہنچا، جس کے ازالے کے لیے PHA حکام کی طرف سے جلسے کے منتظمین کو 1 کروڑ روپے کی ادائیگی کا نوٹس بھیجا گیا، مگر جلسہ کے انتظامیہ نے رقم ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ PHA حکام کے مطابق جلسے سے پارک کے جنگلے ٹوٹ گئے، دروازوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ جلسہ منتظمین کے انکار کے بعد PHA نے رقم وصولی کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ ملک میں کسی کی جان محفوظ نہیں ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی عوام یہاں کے امام کو بھی بدلیں اور اس نظام کو بھی۔ قاضی حسین احمد کی برسی کے حوالے سے منصورہ میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ پاکستان لاوارث ملک بن چکا، بچے تعلیم، غریب علاج اور مظلوم انصاف سے محروم ہے۔ ریاست کے اندر ریاستیں قائم ہو چکی ہیں۔ معاون خصوصی برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کہتے ہیں پاکستان دنیا کا اقتصادی مرکز بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ قومی سلامتی کے مشاورتی بورڈ کے 8ویں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ڈاکٹر معید یوسف کا کہنا تھا کہ ہم دنیا کے ساتھ اقتصادی پارٹنرشپ کریں گے اور سرمایہ کاری کے لیے مواقع فراہم کریں گے۔ ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ پاکستان اپنے جیو اقتصادی موقع کی وجہ سے علاقائی تجارت اور اقتصادی سرگرمیوں کا مرکز بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کا معاشی راہداری اور معاشی سلامتی کا بیان خطے اور شراکت داروں کو فائدہ پہنچائے گا۔ شرکاء قابل عمل تجاویز پیش کریں جو ملک کو معاشی تحفظ کے حصول کی راہ پر گامزن کریں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹیل ملز کی بحالی کے لیے روس، چین کے ساتھ ساتھ کورین کمپنی نے بھی دلچسپی ظاہر کر دی ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ملز کو چلایا جائے گا اور پیداواری صلاحیت کو 10 لاکھ سے بڑھا کر 30 لاکھ ٹن کیا جائے گا۔ ساجد توری کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صنعت و پیداوار کا اجلاس ہوا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ سٹیل ملز کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر چلانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ پاکستان سٹیل ملز کی پیداوار کو 1 ملین سے 3 ملین ٹن کی جائے گی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ پاکستان سٹیل ملز اس کمپنی کی ہولڈنگ کے طور پر موجود رہے گی۔ روس، چین اور کورین کمپنیز پاکستان سٹیل ملز میں دلچسپی ظاہر کر رہی ہیں۔ پاکستان سٹیل ملز کی نشکاری کے لیے ذیلی کمیٹی قائم کی جائے گی۔ اجلاس کے مطابق پاکستان سٹیل ملز کی اراضی اور پلاٹ کو فروخت نہیں کیا جائے گا۔ 9000 ایکڑ پر مختلف صنعتیں لگائی گئی ہیں۔ کور لینڈ پاکستان سٹیل ملز کے پاس رہے گی۔ امسال جون تک پاکستان سٹیل ملز کی نشکاری مکمل کی جائے گی۔